کتاب ایک ایسی میرے ہاتھ میں ہے یہ جو ملتی نہیں ہے، لیکن یہ اب بھی کہیں پرانے کتب خانوں میں مل جاتی ہے. میں نے بھی وہیں سے حاصل کی تھی. میں اس کا تھوڑا سا تعارف کرا دیتا ہوں. اگر جو دوست ہماری آواز یہ سن رہے ہیں وہ پاکستان کے یا ہندوستان کے پرانے کتب خانوں میں یا بڑے کتب خانوں میں جائیں تو ان کو مل جائیں گی. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اصل کتاب نہ بھی وہ دیں تو آپ کو کاپی دے دیں. یہ ایک کتب خانے میں تھی، وہ ان کے پاس ایک ہی نسخہ تھا تو انہوں نے کہا ہم آپ کو کاپی کر کے دے سکتے ہیں، اوریجنل ہم نہیں دیں گے، ان کا کاپی کر کے دے دیں. مقصد تو یہ ہے کہ پڑھ. تو اس لیے اس یہ کتاب ایسی ہے کہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے. وہ کتاب تو میں ساتھ نہیں لایا لیکن عبارت مجھے یاد ہے. حضرت کی کتاب ہے تبصرے. اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ ماہ رمضان کے مسائل، ماہ رمضان کے احکامات، ماہ رمضان کے فضائل، کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ اس شے یا اس بات کا تعلق ماہ رمضان سے ہو اور اس کتاب میں نہ. پھر آگے مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے یہ کتاب ایسی ہے جو ہر مسلمان گھر کی ضرورت ہے، بلکہ ضرورت یہ ہے کہ یہ ہر مسلمان کے گھر میں ہو اور وہ مسلمان گھرانہ اس کو اجتماعی طور پر پڑھے. ایک پڑھے باقی سنے، اس سے بڑا فائدہ ہوگا. یہ بڑی ایک ایسی اب میں آپ سے کہتا ہوں اس میں کوئی مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا جو مقام ہے عالم اسلام میں وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. جب اتنی بڑی شخصیت، اتنی عظیم شخصیت یہ الفاظ لکھ رہی ہے تو آخر وہ کتاب کچھ تو ہے. صحیح بات ہے یا نہیں؟ پھر دوسری بات، یہ کتاب ایک دو چھلکیاں میں پڑھوں گا، ساری تو نہیں پڑھ، اتنی ضخیم کتاب کیسے پڑھ کے سناؤں آپ کو. یہ کتاب ایک کم 50 سال پرانی ہے اور جنہوں نے لکھی ہے ان کو فوت ہوئے بھی 45 سال ہو گئے. اس لیے اب وہ کتاب اب چھپتی نہیں. لیکن اللہ کرے کوئی خدا کا نیک بندہ اس کتاب کو چھاپ دے. اس کتاب کا نام ہے روح رمضان. یہ نام دیکھ رہے ہیں آپ، روح رمضان. یہ اصلاح بھی کرتے چلے جائیں. علماء نے لکھا ہے عام طور پر ہمارے کئی لوگوں کی زبان پر یہ لفظ ہے رمضان. اکابر نے لکھا ہے یہ رمضان نہیں ہے، رے میم جو ہے یہ ساکن ہے، رمضان. کیا؟ رمضان. میم کے اوپر زبر ہے. بعض اکابر یہ بھی فرماتے ہیں صرف رمضان نہیں، جب بھی کہا کرو تو ماہ رمضان. تو بہرحال اس کتاب کا نام ہے روح رمضان. اور یہ آپ کے ملک میں مولانا انوار الحسن شیر کوٹی رحمۃ اللہ علیہ گزرے، ان کی لکھی ہوئی کتاب. علماء جانتے ہیں پرانے بزرگوں میں سے تھے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کے یہ شاگرد، دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے. اور مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک اور کتاب ہے، وہ بھی میں ساتھ تو نہیں لایا لیکن زبانی یاد ہے، سن لیں. اس کا نام ہے نقوش رفتگاں. اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ علماء دیوبند کی حیات کے بارے میں مولانا انوار الحسن شیر کوٹی رحمۃ اللہ علیہ خزانہ تھے. اب مولانا انوار الحسن شیر کوٹی رحمۃ اللہ علیہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، آج سے 45 سال پہلے فوت ہوئے. اس کتاب کا موضوع حضرت نے رکھا ہے ماہ رمضان. آپ اس کتاب کو میں سب تو نہیں پڑھا سکتا لیکن میں نے ابھی عرض کیا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے تبصرے میں کہ وہ بات جس کا تعلق ماہ رمضان سے ہو وہ اس کتاب میں آپ کو ملے گی. اب یہ جو ہے نا فرشت، یہ فرشت ہے اس کی شروع میں. فرشت یہ کتاب کا آئینہ ہوتا ہے. آپ فرشت پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کتاب میں مضامین کیا کیا ہیں، تفصیلات کیا کیا ہیں. اب خالی میں آپ کو اگر اس کے فرشت کی جھلک سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے. اور اتفاق سے میری آنکھیں بھی نہیں ہیں، میں بھول ہی گیا. چلیں اب چھوڑ دیں، اب وہ لمبا قصہ ہو جائے گا. یہ دیکھیں اس میں آپ کو بتاؤں روزے کی فرضیت. اس عنوان کے تحت حضرت نے یہ بحث کی ہے کہ آیا روزوں کی کتنی قسمیں ہیں، روزے فرض کتنے ہیں، واجبات کون سے ہیں، سنن کون سے ہیں، نفل والے روزے کون سے ہیں. اسی طرح آگے حضرت نے ایک لکھا ہے عنوان کا کیا، روزے کا فلسفہ، روزہ اللہ نے فرض کیوں کیا ہے. اسی طرح آگے ایک عنوان پھر بڑا آتا ہے جس سے ابھی ہم فارغ ہو کر آئے ہیں، رؤیت ہلال. رؤیت ہلال کے مسائل کیا کیا ہیں آپ اس میں پڑھیں گے. پھر اس کے بعد رؤیت ہلال کے تحت ایک بڑا عنوان قائم کیا، مسئلہ شہادت.
اس کا تعلق رؤیت ہلال سے. ایک انسان ممکن ہے آپ کے لیے میرے لیے معتبر ہو، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک انسان آپ کے لیے میرے لیے معتبر نہ ہو لیکن وہ خود کے لیے معتبر ہو، وہ چاند دیکھ لے لیکن اس کی گواہی قابل قبول نہ ہو، تو کیا کرے؟ اب یہ مسئلہ ہے یا نہیں؟ اب اس کتاب میں آپ کو پڑھیں، آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے کہ خدا نہ کرے میں اگر چاند دیکھ لوں لیکن میری گواہی کا اعتبار ہی کوئی نہ ہو، ایسے لچھن ہو میرے، تو پھر وہ بات دوسرے تو نہیں مانے، وہ کہیں گے پتہ نہیں یہ. اچھا تو پھر اب سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ اس کے لیے خود کے لیے کیا ہوگا؟ یہ تو دیکھ جو لیا ہے، اب اس کے اپنے لچھن اتنے قابل ہیں کہ اس کی گواہی کا اعتبار شریعت میں نہیں ہے، تو آیا دوسروں پر روزہ فرض ہے یا نہیں؟ اب اس سوال کا جواب اس میں نہیں بتاؤں گا آپ کو، میں بتا دوں گا تو پھر تو آپ کتاب پڑھیں گے. اچھا کہنے کا مسئلہ یہ ہے، کہنے کا مسئلہ یہ ہے. اچھا ایک اور عنوان ہے فضائل رمضان. اچھا اس کے تحت باقی تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ مطلب روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے، سحری کے کیا فضائل ہیں، نماز تراویح کے مسائل کیا ہیں، وہ بھی اس میں ہیں. نماز تراویح کتنی رکعتیں ہیں، نماز تراویح کیسے پڑھائی جاتی ہے، اور خاص کر ہمارے حفاظ حضرات کے لیے بھی اس میں اسباب حضرت نے لکھے ہیں کہ حافظوں کو تراویح کس طرح پڑھانی چاہیے اور حافظ حضرات کو کس طرح ہونا چاہیے. انسان حیران ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ کو جو فضائل رمضان کے حوالے سے ہے وہ ایک چیز سناتا ہوں. چونکہ آج پہلی ہے نا ماہ رمضان کی، تو ایک فضیلت سن لیں جو حضرت نے لکھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ فضائل صیام کی پہلی حدیث ہے جو حضرت نے لکھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھتے ہوئے اور ثواب کے لیے رکھا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس شخص نے رمضان میں قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کے لیے تو اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس شخص نے شب قدر میں عبادت کے لیے قیام کیا اس کے بھی پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے. یہ فضائل صیام کی پہلی حدیث ہے. اچھا دوسری سنیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر نیک عمل 10 نیکیوں سے 700 کے برابر تک بڑھایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر روزہ کے وہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا. روزہ دار اپنی خواہش اور کھانا میری وجہ سے چھوڑتا ہے. روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک تو روزہ افطار کرنے کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت. یہ حدیث تھوڑی لمبی ہے اس لیے میں چھوڑتا ہوں، یہ عنوان پڑھ لو تو بہت ہے میرے خیال میں. ایک اور سن لیں. عنوان حضرت نے قائم کیا ہے روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے یہاں مشک سے بہتر ہے. پتہ چلتا ہے روزے کے اللہ جلال والاکرام کے یہاں کیا مقام ہے روزے. اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ بھی سن لیں، بہرحال یہاں تو وہ نہیں ہے لیکن مجھے یاد ہے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لکھی ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ روزہ رکھنے سے روزے دار کا سارا دل منور ہو جاتا ہے. ایک اور بات بھی سن لیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ روزے دار روزے سے ہوتا ہے لیکن اس کے سامنے ایسا موقع آ جاتا ہے، اور میرے اور آپ کے لیے تو اکثر ہی آ جاتا ہے کہ سامنے لوگ کھاتے پیتے گھومتے اور وہ ہمیں نظر آتے. اس دن کوئی کہہ رہا تھا، پتہ نہیں کون تھا مجھے یاد نہیں، وہ کہہ رہا تھا یار یہ، میں کہا کیوں؟ کہتا ہے یورپ ٹھنڈا ٹھنڈا ہے، وہاں والوں کے لیے روزے بھی نہیں ہیں، ہم گرم گرم جگہ رہتے ہیں، ہم پہ روزے بھی فرض ہیں. میں کہا اچھا کیا پتا آپ. حضرت نے ایک حدیث لکھی ہے سنیں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ فرمایا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ ناشتہ فرما رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال کھانا حاضر ہے.
تو سیدنا بلال نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے سے ہوں. یہ یاد رکھیے گا محدثین نے لکھا ہے نفل روزے کا مسئلہ ہے، ماہ رمضان کا نہیں، لیکن روزے کا مقام آپ سمجھیے کہ سیدنا بلال نے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے سے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کی بات سنی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنا رزق کھاتے ہیں اور بلال کا بہتر رزق جنت میں ہے. اے بلال کیا تو نے جانا ہے کہ روزے دار کی ہڈیاں تسبیح پڑھتی ہیں اور فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جب تک اس کے پاس کھایا جائے. اس لیے کہ روزے دار صبر کرے گا اور سامنے والا اس کا روزہ نہیں، وہ تو کھائے گا پیے گا، لیکن جو دوسرا روزے دار ہے وہ تو صبر کرے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صبر کا اللہ ذو الجلال والاکرام کی عوض دیتے ہیں کہ اس کی ہڈیاں بھی اندر سے تسبیح کرتی ہیں. اچھا یہ تو چند ایک چھلکیاں میں نے بتائیں. اس کتاب کو آپ اس مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو بات لکھی ہے نا کہ وہ بات جس کا تعلق روزے سے ہو یا ماہ رمضان سے ہو وہ اس کتاب میں ملے گی. تو یہ دو تھوڑی سی جھلک سے آپ نے یہ تو محسوس کر لیا ہوگا کہ واقعہ یہ کتاب روح رمضان. اور دعا کریں کہ آج تو وہ نہیں رہے جنہوں نے لکھی تھی، لیکن پتہ چلتا ہے انہوں نے کتنی محنت کی ہے. میں وہ عنوان نہیں پڑھ سکا جو مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک چیز وہ زبانی مجھے یاد ہے وہ سن لیں کہ دیکھیں اتنی محنت انہوں نے کی ہے کہ یہ تاریخ انہوں نے لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تاریخ میں کیسے پتہ چلتا ہے کہ روزے کتنے تھے اور کیسے تھے. سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں تاریخ کیا بتاتی ہے روزے کیسے تھے اور کتنے تھے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں تو فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تو پتہ چلتا ہے روزے صرف اس امت پر تو نہیں پہلوں پر بھی تھے. آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیسے روزے تھے اور کتنے تھے. اچھا سیدنا داؤد کے زمانے میں خود یعنی حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ سیدنا داؤد کے روزے کو بڑے شاندار الفاظ حدیث بیان کرتی ہیں. وہ روزے کیسے تھے اور کتنے تھے. حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں روزے کیسے تھے اور کتنے تھے. اچھا پھر ایک چیز اور بڑی پیدا ہوتی ہے. مسلمانوں سے پہلے دو قومیں چلتی رہی تھی، وہ آج بھی ہیں، اور وہ اپنی نسبت آسمان کی طرف کرتی ہیں جنہیں اہل کتاب کہتے ہیں. مستقل عنوان قائم کیا ہے کہ وہ دو جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہلواتے ہیں، اور جب اہل کتاب کا لفظ آئے گا تو خود بخود ذہن بائبل کی طرف جائے گا یا نہیں. اچھا بائبل کے پھر دو حصے ہیں، قدیم اور جدید. انہوں نے اس عنوان میں لکھا ہے کہ بائبل کا قدیم باب تو روزوں کے بارے میں کیا کہتا ہے اور جدید باب کیا کہتا ہے. ہاں یہ اگلا سوال ہے جو مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اب اہل کتاب روزے رکھتے ہیں. اس لیے آج اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں اور روزہ رکھ لیں تو میرے خیال میں مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس عنایت پہ بہت شکر ادا کرنا چاہیے. حقیقت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے، بلکہ ہمارے ایک عالم تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ قدرت جب اس عبادت کی توفیق دے دے نا تو ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس عبادت کی توفیق دی ہے، اس لیے کہ یہ روزہ میں رکھ پایا ہوں کہ تیری تو عنایت ہے. ورنہ آپ دیکھ سکتے ہیں 15 گھنٹے کا اس گرمی میں روزہ. چلے آپ اور ہم تو اب ہو گئے نا بوڑھے، لیکن ہم نے دیکھا ہے نوجوان بھی رکھتے ہیں، اور آپ ان کو پانی کا ایک قطرہ پیش کر دو وہ نہیں پیتے، یہی جان کر کہ ہمارا روزہ ٹوٹ جائے. اس لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ. بہرحال اس کتاب کے بارے میں کئی چیزیں تھیں، اگر آپ کہیں گے تو میں کل بھی اس کے حوالے سے کچھ سنا دوں گا، نہیں تو پھر جو ارادہ ہے وہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. وما علینا